ہر طرف بائی الیکشن کا شور ہے، لیکن اس شور و غل میں ایک اور بات جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ایک گٹھ جوڑ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا۔ یہ دونوں اپنے متفقہ کینڈیڈیٹ کو ان بائی الیکشنز میں ہائر کریں گے اور ہمارے سامنے لائیں گے۔ سر یہ کیا معاہدہ ہوا ہے، آپ کس کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں کرن، پہلے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا گٹھ جوڑ۔ دیکھیں گٹھ جوڑ تو ذرا تھوڑا نا نیگیٹو ایک ٹون میں آتا ہے۔ ان جماعتوں نے مل کر ایک الائنس یوں کہ بنا لیا یا ایک اسٹریٹجی بنائی ہے۔ اب اس کو بہرحال اردو میں جہاں پہ بھی اگر گٹھ جوڑ کی طرف لے جائیں گی تو وہ ذرا تھوڑی سی نا نیگیٹو ٹون آتی ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر ایک معاہدہ کیا ہے کہ جی ہم دونوں مل کر ضمنی الیکشن لڑیں گے اور ہمارا متفقہ کینڈیڈیٹ ہوگا جس حلقے میں بھی ضمنی الیکشن ہوں گے۔ اور ضمنی الیکشن میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کافی سارے حلقوں میں ہوں گے۔ فیصل واڈا صاحب کھل کے کہہ چکے ہیں کہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں اگر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 79 ایم این ایز ہیں تو یوں سمجھیں کہ 79 حلقوں میں بائی الیکشن ہوگا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف اور نیئر بخاری یہ ایک میٹنگ میں بیٹھے، اور پی ایم ایل این کی طرف سے تھے حنیف عباسی صاحب اور کچھ دوسرے لیڈران۔ انہوں نے کہا کہ جی جس حلقے میں الیکشن ہوگا، بائی الیکشن ہوگا، تو اس حلقے میں ہم دیکھیں گے کہ اب چونکہ سیٹ ویکیٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ایم این اے کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں، تو جو رنر اپ ہے، جو دوسرے نمبر پہ آیا ہے، وہ جس پارٹی سے ہوگا نا اسی پارٹی کو الیکشن لڑنے کا حق ہوگا متفق کا، اور ہم دونوں مل کے لڑیں گے۔ تو یہ سیٹس جو ہیں یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی خالی ہو رہی ہیں، جس طرح بھی ہو رہی ہیں وہ، یہ دونوں پارٹیاں مل کے صرف ایک پی ٹی آئی کے خلاف مقابلہ کریں گی۔ یہ ایک تھوڑا سا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ نہیں سمجھتی ہیں کہ یہ علیحدہ نہیں مقابلہ کر سکتی، مل کے مقابلہ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کا۔ جو آپ سمجھ رہی ہیں وہی بات ہے، لیکن اب چونکہ دونوں پارٹیاں حکومتی پارٹیاں ہیں، اور جب ایک حکومتی امیدوار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تھوڑا ان کو حکومت کی حمایت ہوتی ہے، کچھ وسائل کا وہ بینیفٹ مل جاتا ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا یعنی کہ کلیش آ سکتا تھا دونوں پارٹیز میں۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم مل کے الیکشن لڑیں گے، اور فارمولہ یہ ہوگا تاکہ اگر ایک پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بضد ہے لیکن اس کو دکھایا جائے گا ڈیٹا کہ بھی یہ ڈیٹا آپ کے حق میں نہیں ہے، تو وہ اس کو ذرا دستبردار کرانے میں ایک تھوڑی سی سہولت رہے گی۔ اب یہاں پہ یہ معاہدہ تو ہو گیا ہے، لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ NA 185 ڈیرہ غازی خان 2 جو زرتاج گل کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں ہوئی ہے، وہاں پہ اب جو رنر اپ ہیں وہ محمود قادر لغاری ہے جو کہ آزاد کینڈیڈیٹ تھے۔ تیسرے نمبر پہ تھے دوست محمد کھوسا پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اب پیپلز پارٹی نے کہا کہ زبردستی یہ معاہدہ تو ہو گیا، اب یہ ہمارے دوست محمد کھوسا جو ہے نا یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے متفقہ۔ اور ادھر سے جو لغاری گروپ ہے جس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب کے ساتھ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، تو ادھر اس گروپ میں بے چینی پھیل گئی اس معاہدے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ادھر سے محمود قادر کینڈیڈیٹ تھے وہ آزاد ہیں، لیکن اس دفعہ وہ لغاری گروپ کے کینڈیڈیٹ ہیں اور پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو ان کو ایک متفقہ کینڈیڈیٹ کا ٹکٹ دیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ بھئی بات ہوئی تھی پارٹی کی، آزاد امیدوار اور اس طرح کا یہ چکر بازی ہمارے ساتھ نہ کریں۔ یہ سیٹ اب دوست محمد کھوسا کی ہے اور یہ سیٹ اب دوست محمد کھوسا کے پاس جائے گی، آپ کچھ کر لیں، وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اگر جمال لغاری اور یا محمود قادر لغاری پی ایم ایل این کی طرف سے کینڈیڈیٹ آتے ہیں تو یہ پھر معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور ہم پھر دوسرے حلقوں میں پھر یعنی کہ اس طرح کی گڑبڑی پھیل جائے گی۔ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی دھمکی نہیں دی
لیکن کم از کم N85 کی حد تک یہ بہت حد تک کلیش بڑھ چکا ہے. سر میرا یہی اسی کوشچن سے ریلیٹڈ تھا کہ یہ فیصلہ تو بڑوں نے کر دیا نا, جو پارٹی کے سربراہ ہیڈ ہیں, لیکن کینڈیڈیٹ سے پوچھنا یا کینڈیڈیٹ کی سچویشن کیا ہے اس کے اوپر تو پھر ظاہر سی بات ہے بہت ساری سچویشنز نکل آ سکتی ہیں. دیکھیں ہاں یہی آپ کی بات ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی نیشنل لیول کی سیاست جائے ایک طرف, ہم نے اپنے گھر میں اپنے ووٹرز کو کیا منہ دکھانا ہے کہ جی لغاری گروپ جس کی یہ سیٹ آ رہی ہے 1970 سے اور وہ اب اپنا ادھر کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کر سکتے, اور وہ اپنے جو کئی دہائیوں سے مخالف کھوسا گروپ ہے ان کو حمایت کریں گے کہ کیوں جی ہم ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. ایک دوسری صورتحال اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی ہے, جیسے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی نیشنل لیول پہ کہ جی ہم اسمبلی الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, ہماری طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. ہم کیا رہے ہیں کہ جی اسی زرتاج گل جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ان کی فیملی کے لوگ بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ اپنی طرف سے ٹھیک ہے, لیکن ہم ذاتی طور پہ تو الیکشن لڑ سکتے ہیں. اب ظاہر ہے جب وہ الیکشن لڑیں گے تو انہوں نے کسی نہ کہیں جگہ پہ کوئی چھوٹا سا عمران خان کا فوٹو لگا دیں گے, کہیں کوئی بلے کا نشان یا وہ بلے کا وہ سمبل لگا دیں گے, تو وہ آپ کا جو بائیکاٹ کی دھمکی ہے یا بائیکاٹ والی اسٹریٹجی ہے وہ تو ایک طرف جا پڑے گی. میں ذاتی طور پر بائیکاٹ کے حق میں نہیں ہوں کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں, جبر ہو اور حکومتی جبر کی کوئی آپ کے سامنے وہ آپ میدان میں آپ کو رہنا چاہیے. ایک بہت بڑی غلطی کی تھی ایم آر ڈی نے جب 1985 میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, تو اس کی جو سزا اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں ملک میں ایک شور و غل ہوتا ہے, لیکن یہ بائی الیکشنز ایک بہت ہی انٹرسٹنگ موڑ لے رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ بنے رہیے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے.